یہ جو پانی آیا کیا وہاں پہ اوپر کوئی جھیل تھی یا کوئی دریا وہاں پہ باقاعدہ چلتا تھا یا بارش کی وجہ سے تھا یا کوئی کلاؤڈ برسٹ کوئی خاص چیز؟ یہ اتنا پانی یکدم کہاں سے آ گیا؟ کیا وہاں اس علاقے میں پہلے پانی نہیں آتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ وہاں پہ کم و بیش کوئی 80 افراد کی اموات ہوئیں، اللہ، اور وہ بستی شیخ کا وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان تھی وہ بستی۔ پیر بابا صاحب جن کے حوالے سے واضح بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، تو اب لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ پیر صاحب یا وہ دربار صاحب قبر جو بھی بزرگ تھے، اب ان کے بارے میں ان کا کیا کچھ عقیدہ درست ہوا؟ چند منٹ کے اندر ایسی ہوگی کہ کبھی یہاں پہ شاید آبادی کبھی تھی ہی نہیں، یہ تھے یہاں پہ پتھر ہی پتھر۔ اس وقت ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم نے زندگی بھر ان 58 سالوں میں کبھی نہ ایسا کبھی پانی دیکھا اللہ، اور نہ کبھی ہم نے ایسے پتھر دیکھے۔ پنجاب کی اب صورتحال کافی خراب ہے، راوی ہے یا دریائے چناب ہے یا ستلج ہے، تو یہاں پہ بھی پانی جو ہے وہ اپنے کناروں سے باہر نکل رہا ہے۔ جو بھی تنظیم آئی ہے اس نے کہا جی ہم نے کھانا پکوانا، ان کا جی ہاں ٹھیک ہے راشن دیں آپ کھانا پکوا لیں، ان کا جی ہم نے ویڈیو بنانی ہے یہاں پر، ان کا جی بسم اللہ آپ بنائیں آپ، ان کا جی ہم نے اپنا لوگو استعمال کرنا، جی اپنا لوگو استعمال کر لیں، کیونکہ مقصد خدمت خلق ہے۔ مقصد یہ تھا، مقصد خدمت خلق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بحر و بر کے اندر، زمین اور سمندر کے اندر یہ جو آپ لوگوں کو فساد نظر آتا ہے، یہ لوگوں کی بدعمالیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ یہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ایک تو ان کے گناہوں کی ان کو سزا دیں، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے لعلہم یرجعون، کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، محاسبہ نفس کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ جیسا کہ آپ سب بھائیوں کے علم میں ہے کہ گزشتہ 1-2 ماہ سے ملک پاکستان کے اندر مختلف سیلاب، کلاؤڈ برسٹ، یا آج کے دور میں ایک نئی اصطلاح جو سامنے آئی ہے موسمیاتی تبدیلیاں، تو پاکستان ان موسمیاتی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ پہلے ہمارے پہاڑی علاقوں کے اندر، بونیر کے اندر، سوات کے اندر یا دیگر وہ علاقے جن میں پہاڑ موجود ہیں، وہاں پہ متعدد مقامات پر کلاؤڈ برسٹ ہوا، سیلاب آیا، گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ تہس نہس ہو گئے، بے شمار ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس سیلاب کے اندر بہہ گئے، اور آج تک بہت سارے بھائیوں کی لاشیں جو ہیں وہ نہیں مل سکیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بہنے والے دریا اپنے پورے جوبن پر بہہ رہے ہیں اور ان کا پانی ان کے کناروں سے نکل رہا ہے، تو یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے، یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے، اور اس دکھ کی گھڑی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنے ان بھائیوں کا تعاون کریں، جہاں راشن کی ضرورت ہے وہاں راشن پہنچائیں، جہاں رقم کی ضرورت ہے وہاں رقم پہنچائیں، جہاں پہ ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ان کو ریسکیو کیا جائے، اور اخوت اسلامی کا وہ مظاہرہ کریں جو مدینہ کے اندر انصار نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے گھر بار، اپنے باغات، اپنے کاروبار، ہر چیز کو آدھا آدھا کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دیا، اور یہ ہماری آزمائش ہے۔ اگر ہم اس آزمائش میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے تو ہمارے اوپر بھی آزمائش آ سکتی ہے، اور اگر ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ فرما لے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مسجد جامع مسجد النور مرکز النور کے صدر محترم جناب شفاقت علی تتلہ صاحب، جو ماشاءاللہ گزشتہ دنوں باقاعدہ پہاڑی علاقوں میں گئے، وہاں کا وزٹ کیا، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، جو اللہ نے ان کو طاقت دی، استطاعت دی، اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ جا کر لوگوں کے ساتھ تعاون کیا۔ تو آج وہ ہمارے مہمان ہیں، چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے وہاں کا حال دیکھ کر آئے ہیں، تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کچھ دیکھا اور وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آپ کو السلام خوش ورحمۃ آمدید۔ اللہ وبرکاتہ۔
جی جزاک اللہ شیخ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ وہاں پہ گئے اور آپ نے وہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھیں، اور میں آپ کا جو فیس بک کا چینل تھا اس پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری ویڈیوز آپ نے بھیجیں، تو آپ ہمیں اور ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے وہاں کے حالات کو کیسا دیکھا اور وہاں پہ کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا میں کہ بہت سارے بھائیوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کہاں پہ وہاں سیلاب آیا۔ بیسیکلی خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع ہیں، اس میں سے جو ایک ضلع اس کا بونیر ہے، اور یہ جو سیلاب آیا بونیر میں آیا۔ بونیر کے بھی چند شہر ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ منگورا سوات میں بھی ایسا ہی سیلاب آیا۔ یہ بونیر ہے، یہ 91 میں الگ ضلع بنا، اس سے پہلے یہ منگورا سوات کا ہی ایک تحصیل تھی۔ تحصیل تھی، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے وہاں پہ شہر ہیں، اور مشکل نام ہے، جو کہ پہاڑی علاقہ ہے، مشکل نام ہے ان کے۔ صحیح۔ اور اگلا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بونیر جو ہے یہ ضلع ہے۔ بونیر ایک ضلع ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو اس کے ضلع کئی حساب سے اس کی 6 تحصیلیں ہیں، اور اس کے پھر ظاہر ہے کئی اس کے جی، اس شہر میں ہیں، کئی شہر شہر ہیں ہوں اس کے گے، کئی۔ بالکل۔ تو جو شہر سب سے زیادہ اس کا متاثر ہوا وہ اس کا نام ہے پیر بابا۔ پیر بابا۔ پیر بابا، شاید وہاں پہ اس کا کوئی مزار ہے، میں تو وہاں پہ نہیں گیا، اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ بھی پوری طرح سے بہہ گیا ہے۔ اور یہ ضلع چلیں، یہ بات سے ہی بات نکل آئی، تو پیر بابا صاحب جن کے حوالے سے واضح بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، تو اب لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ پیر صاحب یا وہ دربار صاحب قبر جو بھی بزرگ تھے، اب ان کے بارے میں ان کا کیا کچھ عقیدہ درست ہوا؟ شیخ بہت شکریہ، آپ نے سوال اچھا کیا ہے، مگر ہماری قوم جس طرف لگ جاتی ہے پھر اس میں کئی توجیحات پیش بنا لیتی ہے کہ جی وہ ایسا ہوا تھا، وہ ایسا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بے شک۔ اور یہ انہی بابا کے نام سے ہی یہ ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے، چھوٹا شہر نہیں ہے، کافی بڑا شہر ہے، اور سارا شہر ہی جو شہر بیسیکلی یہ جو پیر بابا کا علاقہ ہے، بلکہ یہ جو ضلع بونیر ہے، یہ یوں سمجھیں کہ ایک تھیلی نما ہے، ایک پلیٹ جیسے ہوتی ہے، چاروں طرف اس کے پہاڑیاں ہیں، اور نیچے ایک وادی سی ہے۔ ٹھیک ہے، وادی کے اندر شہر۔ وادی کے اندر، اچھا، اس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، بہت سرسبز ہے، اور دیکھنے سے اتنا بھلا معلوم ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ واقعی ایک جنت نظیر جگہ ہے، پاکستان کا حصہ نہیں لگتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں چشمے ہیں، فصلیں ہیں، اس میں بہت ساری ہر قسم کی فصل ہوتی ہے، دھان کی فصل بھی ہوتی ہے، مکئی کی بہت فصل ہوتی ہے اس میں، اور گندم بھی، سب فصلیں اس میں ہوتی ہیں۔ اس طرح وہاں پہ آڑو کے باغات بھی ہیں، آڑو وغیرہ کے۔ تو یہ جو پانی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، پانی آیا ہے، تو میں پہلے اس کا میں بتانا چاہ رہا تھا، اس کا جو نقشہ ہے نا وہ اس کچھ اس طرح سے ہے کچھ، کہ اس کے جو جنوب سائڈ پہ مالاکنڈ اور سوابی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مالاکنڈ اور جو بونیر ہے، اس کے درمیان پہاڑی سلسلہ ہے، اونچی پہاڑی ہے، یہ دونوں کو وہ پہاڑی جدا کرتی ہے، کافی اونچی پہاڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو مغربی سائڈ پر ہے وہ زیادہ تر مالاکنڈ کا حصہ ہے، مالاکنڈ۔ اور اس کے جو اوپر جنوبی حصہ ہے، جنوبی سائڈ پر سوات ہے، اور اس کے مشرق اور جنوب کی شمال کی سائڈ پر اس کے شاملہ ٹاپ ہے، جہاں پہ یہاں بھی پانی آیا۔ تو یہ اوپر کی سطح سے پانی آیا ہے، اور میں نہیں معلوم کر سکتا کہ اوپر سے پانی یکدم شمال کی طرف سے اترا۔ جی، پانی کا سارا بہاؤ شمال کی طرف سے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس نے سارا منگورا سے پہلے وہ غالباً بحرین اور مدین وغیرہ آتے ہیں، وہاں سے ہوتا ہوا پانی آیا، ٹھیک ہے، اور منگورا شہر کے اندر داخل ہو گیا، جو کہ وادی سوات کا کیپٹل ہے منگورا شہر، اس کے اندر بھی شامل ہو گیا، اور اسی طرح سے پھر یہی پانی شانگلہ ٹاپ کے اوپر آیا، پھر وہی پانی ادھر پیر بابے میں داخل ہوا، مطلب جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہ تباہی مچاتا گیا۔ اچھا، یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو پانی آیا، کیا وہاں پہ اوپر کوئی جھیل تھی یا کوئی دریا وہاں پہ باقاعدہ چلتا تھا،
یا بارش کی وجہ سے تھا یا کوئی کلاؤڈ برسٹ کوئی خاص چیز؟ یہ اتنا پانی یکدم کہاں سے آ گیا؟ کیا وہاں اس علاقے میں پہلے پانی نہیں آتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا دریا نہیں تھا، نالے تھے چھوٹے چھوٹے نالے تھے صدیوں پہلے میں بھی کوئی بڑا دریا ہو۔ میری ایک 58 سالہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، بلکہ ہم ان کے گھر میں مہمان تھے، اور اس نے خود بتایا کہ میری 58 سال زندگی ہے، 58 سال کا میں ہو چکا ہوں، اور ہم نے زندگی بھر ان 58 سالوں میں کبھی نہ ایسا کبھی پانی دیکھا، اللہ، اور نہ کبھی ہم نے ایسے پتھر دیکھے۔ چونکہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم پہاڑوں کے اوپر بھی جاتے ہیں، ہم نے کبھی پہاڑوں کے اوپر بھی کبھی ان پتھروں کا نہیں دیکھا اللہ، جو ہم نے پتھر یہاں پہ دیکھے، اور ہمارے کبھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ نالے تو بہتے تھے مگر بہت چھوٹے تھے، معمول کے مطابق، جیسے ہمارے پنجاب میں ایک کھالا سا بہتا ہے، شاید اس سے بھی کم پانی جو ہے اس میں بہتا ہوگا۔ اور اب تو انہوں نے کہا کہ دریا تو کچھ نہیں تھا، جس طرح سے پانی آیا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ پانی کس طرف سے آ رہا ہے۔ جو بھی نشیبی علاقہ تھا اس میں گھر تھا یا اس میں کھیت تھے، کھلیان تھے، کچھ بھی تھا، اس کو پانی رونتا ہوا چلا گیا۔ وہ بلکہ میں بھی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، عام طور پہ پتھر جو ہوتا ہے جب اس کو پانی میں پھینکا جائے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ سیلاب ایسا تھا کہ وہ مطلب پتھر ہی آگے چل رہے تھے۔ جی شیخ، آگے کوئی شک نہیں ہے، ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے، ظاہر ہے ہم چشمدید تو نہیں تھے، مگر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گول پتھر تھے، اور پتھر آ کے یہ بھی اللہ نے بڑا احسان کیا شیخ کہ جو پتھر ہیں وہ جو پیر بابا کا شہر ہے، شہر کے اندر نہیں داخل ہوئے۔ جو شہر میں اگر آ جاتے تو پتہ نہیں کتنی اموات ہوتی۔ ہاں، جو اس سے پیچھے والی آبادیاں تھیں، مثلاً پیر بابا سے کوئی 3 کلومیٹر پہلے ایک علاقہ آتا ہے قادر نگر، اس کو قدر نگر بھی کہتے ہیں، لکھا ہوا وہاں پہ قادر نگر تھا، مگر جو جتنے بھی وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی، جو پٹھان لوگ ہیں، اس کو قدر نگر کہتے ہیں۔ وہاں پہ کم و بیش کوئی 80 افراد کی اموات ہوئیں، اللہ، اور وہ بستی شیخ وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان تھی۔ وہ بستی، اللہ، اس میں پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں، اور کوئی شخص یہ دیکھ کر یہ نہیں اندازہ کر سکتا کہ یہاں کبھی کوئی آبادی ہوگی۔ چند منٹ کے اندر ایسی ہوگی کہ کبھی یہاں پہ شاید آبادی کبھی تھی ہی نہیں، یہ تھے یہاں پہ پتھر ہی پتھر۔ وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کی عمر کا ہوگی کوئی میرا خیال 80 کے قریب، 80 کے اوپر نیچے ہوگی۔ وہاں پہ شادی تھی، اس گھر کے 35 افراد لقمہ اجل بن گئے، اللہ، اور ساتھ اس کے دوسرا ہٹ کے گھر تھا، اس گھر کے 22 افراد دنیا سے چلے گئے۔ اور وہاں پہ جو چیزیں تھیں شیخ، ظاہر ہے ان کے پکے لینٹر کے گھر بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پہ شیخ سریا ہی سریا تھا۔ اللہ، اور وہاں پہ گاڑی کا انجن دیکھا، وہ ایسے چوڑ موڑ ہوا تھا کہ جیسے کہیں مشینوں نے ہتھوڑے مار کے ان کو جو ہے نا توڑ موڑ دیا ہو۔ موٹر سائیکل دیکھی اور وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ یہ موٹر سائیکل تھی، ایسا اس کا انجر پنجر تھا۔ یہاں ہم اگر سیمنٹ، ہم جب پلر بناتے ہیں، ستون بناتے ہیں، یا دیواریں بناتے ہیں کنکریٹ کی، یا ہم چھت بناتے ہیں، تو ہمیں جب توڑنا پڑے تو سریا بمشکل اس سے الگ ہوتا ہے۔ شیخ وہاں پہ سریا موڑا چوڑا الگ پڑا تھا، اور پتھر کہیں اس کے ساتھ پتھر لگ کے پتھر لگ کے ختم ہو چکا تھا، اور کنکریٹ ساری ایک طرف بہہ گئی تھی، اور وہاں پہ سریا ہی سریا بڑا ہوتا۔ وہ آپ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ ایک بڑے سارے پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا کیا واقعہ ہے؟ کیا وہ بھی پانی کے اندر بہہ کر آیا اتنا بڑا پتھر؟ یہ جو پہلے میں نے واقعہ بتایا، یہ تو تھا پیر بابا کے شمالی سائڈ پر 3 کلومیٹر دور تھا، اور یہ جو واقعہ میں جس پتھر کی آپ بات کر رہے ہیں، اس علاقے کا نام بشنوئی ہے۔ بشنوئی، اور یہ ساتھ ہی ملا ہوا ہے کم و بیش پیر بابا کے ساتھ، اور یہ تھوڑا اس کا مغربی سائڈ پر ہے اس کے پیر بابا کے۔ وہاں پر جو حال ہوا وہ جو پیچھے میں نے بتایا قدر نگر والا، اس کا حال اس سے بھی بدتر تھا، اللہ محفوظ۔ اور مگر اس میں شیخ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس سائڈ سے پانی آیا نا اوپر پہاڑی سے، وہاں ایک تنگ جگہ تھی، تھوڑی یعنی آگے جا کے تو وہ پھیل گیا، پتھر پھیل گئے، پہلے تھوڑا تنگ جگہ تھی، اور وہ تھوڑا جو گھر تھے وہ تھوڑی بالائی سطح پر تھے، اور ساتھ اس کے مسجد تھی جو آپ نے پنک کلر کی دیکھی ہوگی، ویڈیو میں دیکھیں گے آپ۔
اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ مسجد بالکل بچ گئی. الحمدللہ. اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا. اور اس کے بعد جو پانی آیا شیخ, اتنے پتھر ہیں کہ جس پتھر پہ میں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تقریباً 10 فٹ اونچا ہوگا, اور ایسے ہی 10 سے 11 فٹ جو ہے نا وہ اس کی چوڑائی لمبائی تھی. ایک پورے کمرے کے جتنا, پورے کمرے کا جتنا پتھر تھا. اور یہ تو ایک پتھر تھا شیخ, اور بھی اس طرح کے اس سے کم و بیش ملتے جلتے کئی پتھر بڑے تھے. اور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کو بڑا نالا بہتا تھا, تو ان کا نہیں, یہاں تو کبھی تصور بھی کبھی کسی نے کیا کہ چھوٹا سا نالا بہتا تھا, چھوٹا سا نالا, بہت مشکل اس میں بندہ جو ہے وہ اگر پانی روکنا چاہے تو وہ پانی بھی رک سکتا تھا. مگر جب پانی آیا تو اس نے سمجھ نہیں آنے دی کسی کو, اور وہ لوگوں کو بہاتا ہوا لے کے چلا گیا. اور خاص اس میں بات یہ تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم تھا, جتنا لوگوں کا نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, اس طرح سے جانی نقصان نہیں ہوا. یہ اللہ نے خاص کرم کیا. ہاں کچھ جگہوں پر جیسے میں نے قدر نگر بتایا, وہاں پہ جانی نقصان کافی ہوا, بشنوئی میں کافی ہوا, مگر شہر کے اندر کافی لوگوں کی جانیں بچا لی گئیں. لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعاون کیا اور لوگ ایک دوسرے کو ریسکیو کرتے رہے. ماشاءاللہ اشفاق صاحب, آپ نے وہاں پہ وزٹ کیا اور ہمارے سامنے بہت سارے وہاں کے حالات آپ نے بیان کیے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہمارا کس طرح کا ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ, اور ابھی جس طرح کے حالات پنجاب میں دریاؤں کا جو پانی زیادہ ہے یہاں بھی حالات بن رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کس طرح کا تعاون ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ شیخ اللہ آپ کو برکت دے. سب سے پہلے تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ بر وقت اور بڑے اچھے موقع پہ آپ نے یہ پروگرام کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہ احساس ہو سکے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس وقت اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. شیخ ہم جو یہاں پہ ہمیں ساتھی لے گئے تھے مجھے, تو ایک تو میں یہ اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہوں گا کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. بے شک. جب تک آپ کے ساتھی نہ ہوں, جب تک آپ کے ساتھ اور لوگ نہ ہوں, پورا جس پر ایک تنظیم ہو, ورک آؤٹ کیا ہوا ہو, تو پھر آپ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اکیلے چاہیں گے تو پھر لوگ وہاں, تو میں نے ایسا نہیں دیکھا, ان کے لوگوں میں بہت خودداری ہے, جبکہ ہمارے افسوس کے ساتھ ہمارے پنجاب میں ایسا کچھ نہیں ہے. چونکہ اس سے پہلے 2008 میں جب زلزلہ سیلاب آیا تھا, ادھر مظفر گڑھ بھی گیا تھا, جب دریائے سندھ کا پانی اور چناب کا پانی آپس میں مل گئے تھے, بہت بڑا زلزلہ تھا, تو لوگ یہاں پہ ٹرک بھر کے یہاں پہ امداد لے کے جاتے تھے. تو جو لوگ مستحق نہیں بھی تھے وہ راستوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ وہیں پہ چھین لیتے تھے, زبردستی چھین لیتے تھے. تو میں اس لیے بتانا چاہوں گا کہ ہمیں مل جل کر جب کسی کے ذریعے ہم کام کریں گے تو ہمیں اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. وہاں پہ شیخ بہت ساری تنظیموں نے کام کیا ہے, کام کر رہی ہیں. ہر تنظیم جسہ بقدر حصہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں, اور بہت ظاہر ہے اپنے دل جمی سے کام کر رہی ہیں اور چاہ رہی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے. ہم بھی, ہمارے پاس بھی جگہ نہیں تھی تو ہم بھی جا کے وہاں پہ مرکزی مسلم لیگ کے آفس وہاں پہ جا کے ٹھہرے, چونکہ وہ تو مین روڈ, پیر بابا کے مین روڈ پر ایک کیمپ تھا اور وہاں پہ کھانا بھی پک رہا تھا, اور واحد انہی کی ہی پلیٹ فارم پر کھانا پک رہا تھا, کسی اور پلیٹ فارم پر کھانا نہیں تھا, دوسرے شہروں سے پک کے آ رہا تھا, اور یہ بھی خطرہ تھا کہ یہاں آتے تک خراب ہو جائے. اور میں نے بڑا ان کا دل دیکھا ہے شیخ, یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جو بھی تنظیم آئی ہے اس نے کہا جی ہم نے کھانا پکوانا, ان کا جی ہاں ٹھیک ہے راشن دیں, آپ کھانا پکوا لیں. ان کا جی ہم نے ویڈیو بنانی ہے آپ, ان کا جی بسم اللہ آپ بنائیں آپ. ان کا جی ہم نے اپنا لوگو استعمال کرنا, جی اپنا لوگو استعمال کر لیں, کیونکہ مقصد خدمت خلق ہے. مقصد یہ تھا, مقصد خدمت خلق کا. تو وہاں پہ ہمارے جو مرکزی مسلم لیگ کے جو بھائی یہاں سے گئے, وہ پہلے 1-2 دن وہاں پہ اوپن آسمان تلے وہ سوئے, مگر مچھر وہاں تھا, مکھیاں بہت تھیں, حالات ایسے تھے, اور پھر بیڈ نہیں تھے, نیچے سوتے تھے وہ, کیڑے مکوڑے بہت تھے وہاں پہ, اور اس وجہ سے بھی کیڑے مکوڑے بہت تھے کہ چونکہ وہاں پہ پانی آیا ہوا تھا, سیلاب کی وجہ سے بھی زیادہ ہو گئے. وہاں لوگ اتنے شیخ تعاون کرتے ہیں وہاں پہ لوگ کہ کچھ بڑے لوگوں نے, 3-4 بڑے لوگوں نے پھر آفر کی کہ ہمارے گھروں میں رہیں. میں بھی 2 دن جس گھر میں قیام کیا تو وہاں پہ سارے ساتھی وہاں جا کے سوتے تھے. اس کی کم و بیش کو 2 کنال کی, ایاز خان نام تھا اس کا, اور کم و بیش 2-2.5 کنال کی اس نے اپنا مہمان خانہ بنایا ہوا تھا.
وہاں کوئی کم از کم 20-25 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی تھیں. صحیح. اور ایل ٹائپ تھا, وہاں پہ آگے برآمدے بنے ہوئے تھے, پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے. اور صبح کے وقت ہر مہمان کو ناشتہ کیے بغیر وہ کہتے تھے کہ ہماری ریت کے خلاف ہے کہ آپ ناشتہ کیے بغیر جائیں. وہ ناشتہ تو ان لوگوں نے بھی چونکہ وہ بڑے خوددار ہیں, ان لوگوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہمیں بتایا کہ آپ اس طرح سروے کریں. ہمارے ساتھی جا کے پہلے سروے کرتے تھے, ان کا وہاں پہ مقامی 1-2 لوگوں کو ساتھ لیتے تھے جو معتبر لوگ تھے. پھر ہم کسی محلے میں جاتے اور محلے میں جا کے تو وہ پھر ایک گھروں میں ایک گھر کے اندر لے کے جاتے اور وہ پھر ان کا نام لکھواتے کہ یہ مستحق ہے, یہ بھی ہم ان کا نام لکھ کے ٹوکن دیتے اور پھر ان کو ایک کر کے سب کو ایسا ہی راشن دے دیا جاتا. جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے, شاید جن لوگوں کے تو گھر ہی مٹ گئے, جی ظاہر ہے ان کو تو اس وقت کھانے کی بھی ضرورت ہے اور گھر کی ہر سامان کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو اس بات پہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ ان کی مالی مدد کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے گھر تعمیر کر سکیں. وہ جس چیز کی زیادہ ضرورت سمجھتے ہیں اپنے وہاں پہ روپیہ پیسہ لگا سکیں. اچھا, ایک چیز میں نہیں ذکر کر سکا میں, یہ تو ان بستیوں کا میں نے ذکر کیا جن بستیوں کا نام و نشان مٹ گیا. اور جو پیر بابا جو شہر ہے اس کے اندر جو کچے گھر تھے وہ تو بہہ گئے, البتہ جو نشیبی وہاں پہ دکانیں تھیں اور جو گھر تھے ان کے اندر پانی داخل ہو گیا اور جو دکانیں تھیں شٹر بھی پانی نے توڑ دیے. اللہ. اور جو دکانوں میں سامان پڑا تھا وہ سامان ہی شیخ غائب ہو گیا, پانی کے ساتھ بہہ گیا اور اس کے اندر مٹی بھر گئی. اللہ. جتنا اس سطح کے برابر تھا, اگر اس کا کسی کے گھر تو ایسے تھے کہ چھت کے برابر ہی اندر کسی نے جیسے مٹی بھر دی ہو, برابر ایکول, بالکل برابر, جیسے ہم اپنے گھروں میں مٹی نیچے بھرائی کرتے ہیں. جی جی. ایسے ہی انہوں نے جناب اور بالکل برابر, کسی کے آدھا گھر بھرا ہوا ہے, صحن بھی بالکل برابر کیا ہوا, پلین کیا ہوا, اور سامان جو ہے کوئی سامان اوپر ہے کوئی نیچے دب گیا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو شیخ وہاں پر تو وقتی طور پر کھانے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو گھر بنانے کی بھی ضرورت ہے, اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن بیچاروں کا کاروبار چلا گیا اگر ان کو کچھ مالی مدد کر دی جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار سٹینڈ کر سکیں, اپنا کاروبار کر سکیں. اور ان لوگوں سے جب ملاقاتیں بھی ہوئیں تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ہمیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں بس پیسے مل جائیں تاکہ ہم اپنا کاروبار کر سکیں. ہمیں کھانا شانا چلو دیتے ہیں آپ لوگ, چونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو دائیں بائیں ادھر جو ہے نا انہوں نے شفٹ کر دیا ہوگا, چونکہ وہاں پہ اور کچھ لوگوں کو خیمے دیے گئے ہیں, کچھ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں. ہاں, کچھ وہاں پہ ہندو آبادی بھی تھی, اور سچی بات ہے ہم نے کہا ہندو ہو یا مسلمان ہو نقصان سب کا ہوا, سب کی مدد کرنی چاہیے, سب کے ساتھ تعاون کرنا. شاید یہاں پہ ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم کوزہ گند جگہ ہے پیر بابا سے کوئی 30-35 کلومیٹر دور, کوز گند, مجھے نام مشکل سے آتے ہیں, بڑی مشکل سے نام یاد کیا, اور بھی اس طرح کے نام تھے. وہاں پہ ایک اس سے بھی اوپر علاقہ تھا, اس کا نام کوٹ تھا, کوٹ. ٹھیک ہے. وہ ہم نے ایک وین ہائر کی ہوئی تھی, اس پر ہم چونکہ کھانا لے کر گئے تھے ہم ان لوگوں کے لیے. پتہ چلا کہ یہاں پہ ابھی تک کھانا نہیں پہنچا. ہمیں کم و بیش 3 گھنٹے وہاں پہنچنے تک لگے. وہاں پر دریا کے کنارے, یعنی اس نالے, پہلے چھوٹا سا نالا تھا, ایک مسجد تھی شاید, میں نے دیکھا اس مسجد کے نیچے صحن ہے, صحن میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک کمرہ سا ہے اور اوپر سائڈوں پہ سریا نکلا ہوا ہے, اس کا لینٹر بھی غائب ہے. عجیب. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں گیا اس کا لینٹر؟ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ دور انہوں نے دکھایا کہ وہ اس کا لینٹر پڑا ہوا ہے. اللہ. یہ اس کے لینٹر بھی پانی میں بہہ کر چلا گیا. یہ اس کے ستون تھے, اس میں سے بجری اور سیمنٹ جو ہے نا وہ الگ ہو گیا اور سریا کھڑا ہوا ہے. اللہ. اور وہاں پہ اور تھوڑا ہم گئے ہم. اچھا, ان لوگوں نے ایک کام بڑا اچھا سروے شیخ انہوں نے کیا ہے. ہر بندہ وہ مانگنے کے لیے بھاگا نہیں آتا, ہر بندہ کھانا نہیں مانگتا. جس کو کھانے کی نہیں ضرورت وہ کہتا نہیں مجھے کھانا کی نہیں ضرورت. اللہ, یہ تو بڑا ان کا بڑی رویہ بات اور ہے, طرز عمل, بہت ایمانداری ہے ان کے اندر ماشاءاللہ. جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ اگر اللہ نہ کرے سب ایسے لوگ نہیں ہیں, اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم اس کی جیب سے موبائل پیسے وغیرہ چھین لیتے ہیں,
مگر الحمدللہ وہاں پہ ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں شیخ، انہوں نے پورا سروے کر کے رکھا ہوا ہے. صحیح. انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنا کے رکھی ہے، اور لسٹ میں بتاتے ہیں جی یہ ہمارے پاس لسٹ ہے، اس کا گھر بہ گیا ہے، اس کی اتنی فصل تھی. ایک بندے نے بتایا کہ میرا 4 کنال میں پیاز کی فصل تھی، ساری کی ساری بہ گئی ہے. یہ اس کی دھان کی فصل چلی گئی، اس کا اتنا نقصان ہوا. یہ مطلب لسٹیں بستی والوں نے خود ہی بنائی ہوئی خود ہیں، بنائی کسی ہے ادارے کے کہنے کے نہیں بغیر؟ نہیں شیخ خود بنا کے انہوں نے رکھی ماشاءاللہ، انہوں کیا بات ہے. نے. شیخ اس میں ایمانداری کی ایک اور مثال ہے. ہمارے ایک بھائی تھے، وہ جب صفائی کر رہے تھے ملبے کی، وہ جو مٹی گارا تھا وہ ہٹا رہے تھے، تو ایک دراز سے کم و بیش کوئی 10 یا 20 تولے سونا ملا، اللہ. اور 5-5 لاکھ کی 2 گٹھیاں ملی، 5 لاکھ کی ایک اور 5 لاکھ کی ایک. تو وہ بھی انہوں نے ان کے وہ رسا کے حوالے کی. یہ تو میں جو پہلے کوسہ گند کا یہ تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ورنہ ہمارے ہاں تو اس طرح موقع ملے تو بندہ کوئی بھی واپس نہیں کرتا ہے. یہ ہماری امانت اور دیانت کا حال ہے. تو یہ ماشاءاللہ ان لوگوں کا بہت اچھا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. وہاں پہ جیسے میں کوس گند کا ذکر کر رہا تھا شیخ، ان لوگوں نے بتایا، ایک بچے کو ہم سے ملایا، وہ کوئی ہوگا 10-11 سال کا، بتایا کہ یہ اس کا باپ دوسروں کے بچوں کو بچا رہا تھا اور خود پانی میں بہ گیا. اللہ اکبر. اب اس کا ایک سب سے بڑا بیٹا 11 سال کا تھا، خود بھی جوان تھا. وہ اس سے چھوٹا ہوگا کوئی 5-6 سال کا، اور ایک ان کا بھائی تھا، وہ ایک ٹانگ سے اپاہج تھا، اور ان کی بہن تھی. اب ان کا کوئی بھی نہیں رہا تھا، اب وہ پھوپھو کے گھر رہ رہے تھے. اللہ. تو ہمارے ساتھیوں نے پھر ان کی مالی مدد بھی کی اور ان کو کھانا بھی دیا، اور ان کو یہ بھی آفر کی کہ لاہور میں ہمارے پاس 5 یتیم خانے ہیں، 1 بچیوں کا اور 4 بچوں کے، اور ہمیں آپ یہ بچے دے دیں، ہم ان کی پوری طرح سے پرورش کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم ان کے چچاؤں سے، عزیز و اقارب سے مشورہ کر کے پھر بتائیں گے. ایسی بھی شیخ مسالے وہاں پہ موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بونیر اور وہاں مینگورا اور انہی علاقوں کا بہت تفصیلی ہمیں جو ہے حالات سے آگاہ کیا ہے. شفاق صاحب، آج کل تو یہ کل اور پرسوں چند دنوں میں پنجاب کی اب صورتحال کافی خراب ہے. راوی ہے یا دریائے چناب ہے یا ستلج ہے، تو یہاں پہ بھی پانی جو ہے وہ اپنے کناروں سے باہر نکل رہا ہے. بہت ساری، بلکہ آج کی خبریں ہیں کہ شاہدرہ کے علاقے میں یا دیگر بہت سارے علاقوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو گیا ہے. تو یہاں فوری طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں ہمیں پوری قوم کو، بحیثیت ایک قوم، ہم سب کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کر سکیں؟ شیخ آپ نے ماشاءاللہ اس طرف بڑی اچھی توجہ دلائی ہے، بڑا اچھا کیا آپ نے اس کا بھی ذکر کیا. جہاں میں ذکر کر رہا تھا بونیر کا، اس وقت وہاں تو اس وقت زیادہ تر مالی مدد کی ضرورت ہے، چونکہ ریسکیو کام وہاں پہ ختم ہو گیا. پنجاب میں اور اس کے بعد پھر سندھ میں یا ظاہر اس سال آپ نے جانا ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو فی الفور حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور جن علاقوں کو خطرات لاحق ہیں، جو خطرے میں جو علاقے آ رہے ہیں، جس میں گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے، لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے، اور فی الفور اس علاقے میں کچھ ہو یا نہ ہو ان علاقوں کو خالی کر دینا چاہیے. اور اگر کچھ بھائی پھنس گئے ہیں پھر بھی، تو ہم لوگوں کو مل کے ان کو ریسکیو کرنا چاہیے. جیسے کچھ بھائیوں نے، ہمارے جو بھائی ہیں، کچھ بھائیوں نے کشتیاں بنائی ہوئی ہیں. جی. ہمارے مرکزی مسلم لیگ کے ساتھیوں نے کشتیاں بنائی ہوئی ہیں، اور ہر ضلع میں کشتیاں موجود ہیں جن علاقوں میں خطرات ہیں. تو وہ بھائی جاتے ہیں. پاک فوج بھی ماشاءاللہ اس میں ہر میدان کے اندر اور پاک فوج کا تو اور ہر طرح. شیخ پاک فوج کی تو جو قربانیاں ہیں نا، وہ تو ناقابل بیان ہیں. سب سے پہلے تو فوج ہی وہاں پر ان علاقوں میں پہنچی تھی، اور یہاں بھی پہنچتی ہے. اور یہ داد دینی پڑتی ہے کہ جنگ کا معاملہ ہو اور یا پاکستان میں کسی قسم کی کوئی مشکل کی گھڑی ہو، فوج سب سے پہلے پہنچتی ہے. چاہے ہیلی کاپٹر ہوں، چاہے جیسا بھی ریسکیو کرنا پڑے، چاہے کوئی فیلڈ ہاسپٹل بنانا پڑے، تو ہماری فوج ماشاءاللہ پیش ہوتی ہے، اور اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کے بھی یہ کام کرتی ہے. تو شیخ یہاں پر سب سے زیادہ فی الوقت ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، اور ان بھائیوں کو کھانا پہنچایا جائے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ جو ان کا مالی نقصان ہوا ہے
وہ جس حد تک ہو سکے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی تفصیلات بیان کی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے پاکستانی قوم کے اندر یہ جوش اور یہ جذبہ رکھا ہے کہ جب بھی مشکل کی گھڑی آتی ہے تو ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ انفرادی سطح پر یا تنظیمی سطح پر یا جس بھی انداز میں وہ پوری قوم کے ساتھ، یعنی پوری قوم جو ہے وہ بنیان و مرصوص بن جاتی ہے۔ تو یہاں آپ بتائیں کہ آپ نے چند ایک جماعتوں کا تذکرہ کیا، تو دیگر کون سی جماعتیں یا قوم کس انداز میں بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں حصہ لے رہی ہے؟ آپ نے کیا جوش اور جذبہ جو ہے وہ قوم کے اندر دیکھا کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوئے؟ شیخ، یہ واقعتاً ہماری قوم میں جہاں خرابیاں ہیں وہاں بہت بڑی خوبی، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی مشکل کی گھڑی آتی ہے تو پھر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کوئی جنگ کی کیفیت ہو یا ایسی کوئی ناگہانی آفت ہو تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس تنظیم سے ہے، یہ کس سے ہے، یہ کس کی ہے، اس کی سیاسی جماعت کون سی ہے، اس کا کس مذہبی فرقے سے تعلق ہے، یا یہ مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، کون ہے۔ یہ پوری پاکستانی قوم یک جان ہو جاتی ہے اور یک جان ہو کر کوشش کرتی ہے جس حد تک وہ کر سکتی ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور کہوں گا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ ہمیں تنہا اکیلے ہی ہمیں کوئی سٹیپ اٹھانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مل کر کام کریں، چونکہ ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک، اور ویسے بھی اداروں کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کتنی ضرورت ہے اور کہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اداروں کے پاس کوئی شک نہیں شیخ، اداروں کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور مقامی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، بیرونی بھی، اس میں پڑھے لکھے بھی لوگ، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ جیسے اب جو نیا نام ہے ہماری ایک جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جن کا شعبہ ہے شعبہ خدمت خلق، اور بہت ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اور اسی طرح ہمارے حکومتی ادارے ہیں، ہمارے فوجی ادارے ہیں۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اکیلے کام کرنا چاہیے، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لوگوں کی امداد پہنچ سکے، بہتر انداز میں ہم بہتر سے بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شفاق صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں بہت قیمتی معلومات فراہم کیں جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے، اور ان قیمتی معلومات کو شیئر کرنے کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انسانیت کے ناطے جہاں جس کو جو بھی ضرورت ہے ہم اس کے ساتھ معاون بن جائیں۔ جی ناظرین کرام، آج اس مشکل کی گھڑی میں اور دکھ کے اس وقت میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ ہمارے اوپر یہ آنے والے عذاب اللہ رب العزت ان کو دور کر دے، اور اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو دے کر ہمیں عذابوں میں مبتلا نہ کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کی طرف سے اگر یہ مصیبت آئی ہے، ہم صبر و شکر سے کام لیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، اپنے ارد گرد خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو آپ کے ہمسائے میں بیٹھے ہیں، آپ کے دیہات کے ساتھ ان کا دیہات ہے اور وہاں پہ سیلاب کا پانی پہنچ رہا ہے، ان کے لیے آپ کھانے کا بندوبست کریں، ان کے لیے آپ رہائش کا بندوبست کریں، کپڑوں کا بندوبست کریں، اور سیلابی علاقوں سے دور ان کے لیے چھت کا بندوبست کیا جائے۔ اور میری ارباب اقتدار سے بھی اپیل ہے کہ وہ ان سیلابوں کے اسباب پر غور کر کے ان کا تدارک کریں، جیسے ڈیم بنائے جائیں، بند باندھے جائیں، یا پھر اسی طرح ہمارے پڑوسی ملک جس نے یہ عادت بنا لی ہے کہ پہلے پانی کو جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر جب زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یکدم چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے
بہت سارے علاقوں کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ تو ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھائیں، اور پھر جس طرح بنیان و مرصوص کے اندر کامیابی حاصل کی، اس انداز میں دو ٹوک انداز میں ان سے بات کی جائے کہ یا تو پھر ہماری طرف پانی بالکل نہیں چھوڑنا، اور اگر پانی تمہارے پاس زیادہ آ رہا ہے تو اس کو ایک انداز میں، ایک مقدار میں، مخصوص مقدار میں پہلے سے ہی چھوڑ دیا جائے، تاکہ ہمارے دریاؤں کا پانی بہتا ہوا آگے نکل جائے اور سیلاب کی یہ کیفیت نہ بنے۔